بزرگان محترم اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیاں، کل میں نے اسی معنی کے اعتبار سے ابو داؤد شریف کے حوالے سے روایت پڑھی تھی۔ آج میں نے اسی معنی کے اعتبار سے مسلم شریف کی ایک روایت کا سہارا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلیم ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت کے لیے بہت کچھ ہدایات اور نمونے اور امت کی صلاح و فلاح کے طریق موجود ہیں۔ یہ روایت جوامع الکلیم میں شمار ہوتی ہے، یعنی آپ کی مختصر بات ہے لیکن اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربة من الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب الآخرہ، جو دنیا میں کسی مومن کے اوپر سے مصیبت کو ہٹائے گا، حق تعالی جل شانہ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو، ایک بے چینی کو اس کے اوپر سے ختم کرے گا۔ یہ کتنا جامع جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ہم دنیا میں کسی مومن کی مصیبت کو، چاہے وہ چھوٹی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو، نبی علیہ السلام نے یہ قید نہیں لگائی کہ بڑی مصیبت ہی کو ہٹانا ہے۔ من نفس عن مؤمن قربۃ، یہ قربۃ مطلق ہے، چاہے چھوٹی مصیبت ہو چاہے بڑی مصیبت ہو۔ چھوٹی مصیبت میں آپ لے لیجئے، پیاسا ہے پانی پلا دیا، بھوکا ہے کھانا کھلا دیا، بے چین ہے اس کو محبت کے دو جملے کہہ دیے، پریشان حال تھا اس کی پریشانی میں سکون کے دو کلمات کہہ دیے، یا بیمار تھا ہم نے اس کے علاج و معالجے کے لیے کوئی راستہ نکال دیا۔ یہ سب چھوٹی مصیبت ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان پر بڑے حالات آتے ہیں، جیسے مقروض ہو گیا، اس کے علاوہ کسی نے بے عزتی اور ذلتی کے مسئلوں میں اس کو ذلیل کر دیا اور طرح طرح کے مسائل اس کے خلاف کر دیے۔ یہ ساری باتوں میں من نفس عن مؤمن قربۃ مطلق ہے۔ کسی بھی مومن کی ایک مصیبت کو ہم دنیا میں دفع کریں گے، اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے، حق تعالی جل شانہ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہماری دور کرے گا۔ میں اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری قدس سرہ شیخ الحدیث مزار علوم سہارنپور کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا۔ حضرت نے اس حدیث کو پڑھا۔ ویسے حضرت کا مزاج سفر میں بہت باتیں کرنے کا نہیں تھا، عمومی طور پر حضرت سفر میں خاموش رہتے تھے، 10 گھنٹے خاموش رہتے تھے، بس پڑھتے رہتے تھے۔ درود شریف ہے، یاسین شریف ہے، قرآن شریف ہے، بس پڑھتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی بات ارشاد فرمانا ہوتا تھا تو کوئی دینی بات ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کا سہارا لے کر کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، اس پر فرمایا کہ جب دنیا کی مصیبت کسی انسان سے تم دور کرتے ہو، کسی مومن سے تم دور کرتے ہو، اس پر اللہ جل شانہ آخرت کی مصیبت کو دور کرے گا۔ تو دنیا میں رہ کر کسی مومن کی دینی مصیبت کو اگر دور کرو گے تو حق تعالی جل شانہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ دینی مصیبت کیا ہے؟ کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا، کوئی جہالت میں تھا، ہم نے اس کا تعاون کر کے اس کے بچے کو آگے بڑھا دیا، علم دین کی طرف اس کو راغب اور شوق دلا دیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس کا تعاون کر کے اس کی اولادوں کی اور اس کی زندگی بنا دی۔ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، آپ نے بیچ میں گر کر مصالحت کر کے ٹوٹنے کے بجائے جوڑنے کا مسئلہ کر دیا۔ یہ سب دینی مسائل ہیں۔ کوئی شرابی تھا، آپ نے مدد کر کے اور آپ نے جو ہے اس کی تربیت کی فکر کر کے بار بار اپنے اوپر اوڑھ کر اس کی تربیت کر کے اس کو شراب سے دور کیا، گندے کاموں سے دور کیا، زنا سے دور کیا، چوری سے دور کیا، جس کی لت پڑی ہوئی تھی۔ تو جب ہم دنیا کی مصیبت کو دفع کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ میں آخرت کی مصیبت کو دور کروں گا، تو اگر دین کی مصیبت کو دنیا میں کسی کی دفع کرے تو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں دنیا کی مصیبتوں کو بھی لوگوں سے دور کرنا چاہیے، دینی مصیبت کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگلا جملہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، حق تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ دنیا میں آسانی کا مطلب یہ ہے
کہ ایک انسان کے پاس ہمارا قرض باقی تھا، اگرچہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو تاریخ، جو وعدہ کیا گیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آج ہم نے قرض دیا اور وعدہ یہ تھا کہ یہ پیسے 1 مہینے کے بعد واپس کرے گا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تجھے ضرورت پڑنے پر تو کل بھی مانگ سکتا ہے۔ اور وہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ جس میں وعدے کا اعتبار ہے، وقت کا اعتبار ہے، وہ اس قرض سے تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق تجارت سے ہے۔ آپ نے کوئی چیز خریدی، اس میں وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ قرض جو پیسے ہم آپس میں لیتے ہیں، یہ قرض میں وقت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا احسان ہے، یہ ایک تبرع ہے، اور احسان اور تبرع میں انسان دوسرے دن بھی مانگ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اگرچہ مہینے کا وقت ہوا تھا لیکن مجھے آج ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیجیے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ تبرع ہے، یہ احسان ہے کہ ہم نے بر وقت اس کی مدد کر دی۔ اور تجارت کے اندر جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا اعتبار ہے اور اسی وقت پر ہمیں پیسے لیے جائیں گے۔ بہرحال ہم نے کسی کو قرض دیا تھا اور ہمیں اختیار تھا کہ ہم کل مانگ لیں، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر نہ دے تو اس کا پیچھا کرے، اس کا تعاقب کرے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے باقی تھے، عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں مل گئے۔ حضرت کعب نے مسجد ہی میں مطالبہ کیا کہ میرے پیسے لائیے، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک تقاضا ہوا، یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے حق کا تقاضا کر سکتا ہے، یہ کوئی حیا کے خلاف بات نہیں ہے۔ تو کعب بن مالک اور عبداللہ ابن حضرت کی آواز بلند ہو گئی مسجد ہی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تھے، اپنے مکان میں تھے، حضرت باہر نکلے آواز سن کر۔ دونوں کی گفتگو کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کرائی اور فرمایا کعب، یہ اشارہ کیا، کعب آدھا معاف کر دو، آدھا لے دو، اور عبداللہ سے فرمایا عبداللہ آدھا دے دو۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے، مصالحت ہو گئی۔ حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کعب پیچھے ہی کھڑے ہوئے کہ یہ چلے نہ جائے۔ امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا کہ مسجد میں بھی اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے، لزوم فی المسجد کیا جا سکتا ہے۔ قرضہ باقی ہے، ظاہر سی بات ہے، شریعت یہ تو نہیں کہتی ہے کہ تم نے کسی کو دیا ہے تو سامنے والا جو ہے وہ آپ کا، بلکہ سامنے والے کے پاس ہے اس کے باوجود اگر وہ نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے اور اس کو کورٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے، یہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہے کہ آپ کا اگر قرض کسی کے پاس باقی اور وہ نہیں دیتا ہے، آپ اس کا پیچھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو مہلت دی کچھ وقت کے لیے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور مجھے آپ کو دینا ہے اور میں رات دن کوشش میں ہوں لیکن اس کے باوجود پیسے میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے، آپ نے کچھ مدت کے لیے اس کو مہلت دے دی کہ اچھا 15 دن 20 دن 1 مہینہ چلیے ہماری طرف سے مہلت ہے، تو سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یسر اللہ، جس نے یسر علی معسر، جس نے تنگدست کے لیے سہولت پیدا کی، حق تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ یہ کتنی جامع بات ہے جو شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام نے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب البیوع میں مسائل بزنس میں اس کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی موت ہوئی، وفات کے بعد فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے نیک اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر تجھ کو اعتماد ہو؟ اس نے کہا مجھے تو ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ جس پر میرا اعتماد ہو، لیکن ہاں ایک عمل ہے کہ میری تجارت کی دکان تھی اور میں نے اپنے مینیجر سے اور اپنے کارندوں سے اور اپنے دکان میں بیٹھنے والوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر مالدار آ کر مہلت مانگے تو دے دینا اور غریب آ کر معافی مانگے تو معاف کر دینا۔ مالدار کو مہلت۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ مارکیٹ میں ہم کوئی چیز خریدنے گئے اور پر وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اب ہم نے کہا کہ آپ دے دیجئے، میں 2 دن کے بعد پیسے پہنچا دوں گا۔ مالدار مہلت مانگے تو دے دینا اور غریب اگر معافی مانگے اور اس کی تنگ دستی واقعتاً ہے
تو तुम उसको माफ कर देना, बस ये एक अमल मुझे याद है। फरमाया जाओ, अल्लाह ने इसी अमल की बदौलत तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। अब तआला जल्ल शानुहु ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में जो मोमिन की मुसीबत को दूर करेगा, अब तआला क़यामत के अंदर उस मुसीबत दूर करने वाले की मुसीबत को दूर करेगा, और जो दुनिया में किसी तंगदस्त के ऊपर सहूलत और आसानी का मामला करेगा, अब तआला क़यामत और दुनिया में भी उसके लिए वसात और युस्र पैदा करते। इन दो जुमलों से, वैसे और भी रिवायत आगे हैं, इन दो जुमलों से इस बात का पता चलता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते कि अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी का मामला करो। इसलिए कि इस रिवायत का तीसरा जुमला अगर देखो, मन सतर मुमिनन सतर अल्लाहु लहु, अगर आपने किसी मोमिन की पर्दापोशी की, आपको किसी का गुनाह मालूम हो गया, किसी के अंदर की बात मालूम हो गई, आपको मालूम है, लेकिन आपने उस पर पर्दा डाला, फरमाया हक़ तआला जल्ल शानुहु इस इंसान की जिंदगी पर पर्दा डाल देगा। बहुत बड़ी बात है। कयामत के दिन जब हम खड़े होंगे अल्लाह के सामने, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, हमारे नबी भी होंगे, और हमारे औलिया भी होंगे, और हमारे माँ बाप भी होंगे, और हमारी बीवी भी होगी, और हमारे बच्चे भी होंगे, जिनके सामने हम बहुत शरीफ बनते थे। अपने बच्चों के सामने हम बहुत शरीफ बनते थे और अपनी शराफत बताते थे कि तेरा बाप तो बड़ा शरीफ है, गुनाहों से पाक है। अपनी बीवी के सामने अपनी शराफत बताते, अपने माँ बाप के सामने हम अपनी शराफत बताते। कयामत के दिन ये सारे खड़े होंगे, और वहां मेरी और आपकी जिंदगी के राज खुले और गुनाह खुले, और एक तरफ से जिना मुतशक्किल होकर के आ रहे हैं, और एक तरफ से चोरी मुतशक्किल होकर के आ रही है, और एक तरफ से गीबत और बुराइयां मुतशक्किल होकर के इंसानी शक्लों में दौड़ दौड़ करके आ रही है, और उसके अंदर से बदबू आ रही है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप अंदाज लगाएं कि रब्बे करीम के दरबार में हम खड़े होंगे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, और हमारे औलिया, अकारिब, रिश्तेदार, माँ बाप, औलाद, बीवी, बच्चे, शौहर, सारे लोग मौजूद होंगे, और उन सब के बीच में हमारी रुसवाई हो और हमारा फजेता हो। कितनी बदतरीन बात है। उस रुसवाई और फजेते से अगर मेरे भाइयों और मेरी बहनों मुझे और आपको बचना है, तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, दुनिया में किसी के गुनाह पर पर्दा पोशी कर लो, अल्लाह कयामत में हमारी जिंदगी पर पर्दा डाल देगा। मन सतर मुमिनन सतर अल्लाहु लहु, जो मोमिन की जिंदगी पर पर्दा डालता है, अब तआला जल्ल शानु उसकी जिंदगी पर पर्दा डाल देता है, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। मुझे बुखारी शरीफ की इसकी मुनासबत से एक रिवायत और याद आई। एक इंसान जब गुनाह करता है रात में, हक़ तआला कहता है कि मैं तेरी जिंदगी पर पर्दा डालता हूं, लेकिन वो बंदा उठकर खुद गुनाह अपना बयान करता है दूसरों के सामने, ये दिलेरी है। उस वक्त अल्लाह कहता है कि मैंने तो पर्दा डाला था तेरी जिंदगी पर कि तेरे इस गुनाह से कोई वाकिफ नहीं था, लेकिन तू बहादुरी के साथ अपने गुनाह को बयान करता जा रहा है, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। ये गोया के दिलेरी और बहादुरी है। तो अब सुन ले, मैं जब तेरे गुनाह के जाहिर करने पर आऊंगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। इस रिवायत से मुझे और आपको इस बात का पता चलता है कि हमें, अगर हम बहरहाल इंसान है, बशर है, कोई गुनाह हो गया तो हमें जो है उसको सुबह उठ करके उसको बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब पर्दा डाला है तो उसको पर्दा ही रहने देना चाहिए। इसी तरह मन सतर मुमिनन के अंदर किसी की जिंदगी पर हम पर्दा डालेंगे। आजकल ये बात आम हो गई है कि हम किसी के वीक पॉइंट के जरिए से गलत फायदा उठाते हैं। हम किसी के वीक पॉइंट के जरिए से गलत फायदा उठाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा न करो। अगर उसका एक वीक पॉइंट मैं जानता हूं तो मेरे हजारों वीक पॉइंट मेरा अल्लाह जानता है। मेरी सारी खलवत, मेरी रातें, मेरी तन्हाइयां उस मालिक को खूब मालूम है। और वो मालिक जब रुसवा करने पर आता है तो उसको न पंफलेट छपवाने की जरूरत पड़ती है, न कागज छपवाने की जरूरत पड़ती है। आप नहीं देख रहे हैं उस मालिक को दुनिया के अंदर हालात उतारने होते हैं तो कैसे हालात उतार दिया करता है। आप देख लीजिए कैसे वो हालात को उतार दिया करता है। तो हकीकत ये है कि ताला जल्ल शानुहु अगर रुसवा करने पर आ जाए
تو میرے اور آپ کے لاکھوں وک پوائنٹ اللہ کے پاس ہے. اس لیے ہم کسی کی زندگی کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ جل شانہ ہماری زندگی کی پردہ پوشی کریں گے. اور چوتھا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. دنیا میں بہت سارے مدد کے طریق ہیں، کسی کو پڑھانا ہے، تعلیم دینا ہے، کسی کو علم دینا ہے، کوئی بھوکا ہے، مکان کی ضرورت، پیاسا ہے، پانی کی ضرورت ہے، بیمار ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، بے چین ہے، تسلی کے دو کلمات کی ضرورت ہے. بہت سے اعتبار سے انسان پریشان حال ہے. ان پریشانیوں میں جب تک کوئی بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگا رہتا ہے. میری آپ کی مدد تھوڑی ہوگی، اللہ کی مدد بڑی زبردست ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زبردست ہوگی. یہ چار جملے، اگرچہ یہ روایت اور بھی لمبی ہے لیکن میں نے آج کی اس مجلس کے اندر چار جملے اس حدیث شریف کے پڑھے ہیں. ان چاروں جملوں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرو. پردہ پوشی کرنا انسان کی یہ خیر خواہی ہوئی، اپنے بھائی کے تعاون کا ذکر یہ خیر خواہی ہے. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی مصیبت کو دور کر دینا یہ خیر خواہی ہے. تو یہ سب کے سب خیر خواہی ہے. معسر اور تنگ دست کے لیے یسر اور آسانی پیدا کر دینا یہ خیر خواہی ہے. یہ ساری خیر خواہی کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ کو اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے محبت ہے. اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے. مجھے محبت اور پیار پر ایک بات یاد آئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حالات آ گئے اور فلک آیا، سیلاب آیا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ظہور ہو گیا اور جو باقی بندے تھے وہ دنیا سے ختم ہو گئے. ان تمام حالات کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح مٹی کے مٹکے بناؤ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے مٹکے بنانے لگے. بہت سارے مٹکے بنائے، خود بھی بنائے، اپنے متعلقین سے بھی بنائے، بہت زیادہ. جب بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح ان سب کو توڑ دو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگی یا ربی میں نے بہت ہی محنت سے بنائے ہیں اور آپ توڑنے کا حکم دے رہے ہیں، کتنی محنت اس کے پیچھے لگی اور آپ فرما رہے ہیں اس کو توڑ دیجیے. فرمایا ہاں میرا حکم ہے کہ توڑ دو اس کو. بہرحال رب کا حکم تھا، سارے مٹکے توڑ دیے. حق تعالیٰ نے وہی بھیجی میرے نوح تیرے بنائے ہوئے ہاتھوں کے مٹکے کے توڑنے پر تجھے جھجک سی محسوس ہوئی اور تو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جن انسانوں کو میں نے پانی میں ہلاک کیا تو یاد رکھ کہ میں نے بھی تو ان کو بنایا تھا، آخر میرا بھی تو پیار اور دلار تھا ان انسانوں کے ساتھ، یہ میری مخلوق تھی، میرے بنائے ہوئے تھے. تو نے یوں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. میں نے تیری دعا کی لاج رکھ کر عذاب ضرور بھیجا لیکن تو یہ بھی تو دیکھ لے کہ تیرے رب کی رحمت پر کیا اثر پڑا ہوگا. حق تعالی جل شانہ کی رحمت بہت عجیب ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کی صفت رحمت ہے، اے لوگوں تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اسی لیے کل کی مجلس میں بھی میں نے ایک روایت کا ٹکڑا پڑھا تھا، من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت کو دفع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دفع فرمائیں گے. یہ کل کی روایت جو ابو داؤد شریف کی ہے اس کے اندر بھی ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. یہ قریب قریب ایک ہی معنی کی روایت ہے جو میں نے آج پڑھی اور کل پڑھی.
جو अपने भाई की जरूरत में लगता है अल्लाह ताला उसकी जरूरत को पूरी करता है। इन तमाम रिवायात से पता चलता है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से, अपनी मखलूक से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। और क्यों मोहब्बत न होगी जब उसी के कारखाने के हम बने हुए हैं। ये और बात है कि अल्लाह के बागी बंदे बन करके उसकी लानत को हम ले लेते हैं या कयामत में जहन्नम के मुस्तहिक शिर्क और कुफ्र की वजह से हो जाते हैं, वरना अल्लाह को तो बहुत मोहब्बत है। इसीलिए ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, मेरे बंदे मैं तुझे अजाब देकर क्या करूंगा। हाँ, कुरान में खुद कह रहा, मैंने तुझे अजाब के लिए पैदा नहीं किया, जहन्नम पर्दे के लिए पैदा नहीं किया है। अगर तू मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाए, अगर तू मेरा फरमाबरदार बंदा बन जाए। और फिर अल्लाह तो एक ऐसी जात है कि जिसने दुनिया में भेजने के बाद हमारी हिदायत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। दलाइल के एतबार से, नबुव्वत के एतबार से, किताबों के एतबार से और दुनिया के उतार चढ़ाव, नशे को फराज के एतबार से कोई कमी नहीं छोड़ी कि उसने दलाइल पेश नहीं किए हो। अक्ल दी, शऊर दिया, विजदान दिया, उसके बावजूद हम अपने रब की न माने, वरना उसको तो अपने बंदों से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और दुनिया में तो वो सभी लोगों से प्यार करता है। प्यार का मतलब यह है कि दुनिया में तो वो सारी ही मखलूक को खिलाता पिलाता है। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यूं फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम को फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें इमाम बनाऊंगा, तो हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई वमिन दुर्रियती, अल्लाह मेरी नस्ल को भी। तो अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जो नाफरमान होंगे, जो बागी होंगे, ये मकाम नबुव्वत, मकाम इमामत उनको नहीं मिलता है। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मालूम होता है कि जो बागी और कुफ्र शिर्क वाले होते हैं उनको ये मकाम नहीं मिला करता है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अगली दुआ कर रहे कि अल्लाह इस शहर के अंदर और इस मक्का के अंदर वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराती, तो वहां कैद लगा दी मन आमना। ये कैद इसीलिए लगाई कि ऊपर अल्लाह कैद लगा चुका है इमामत के बाब में, हिदायत नबुव्वत के बाब में, कि मैं उन्हीं को नबी और इमाम बनाऊंगा जो जालिम ना हो, जो बागी ना हो, मैं उन्हीं को ये मकाम दूंगा। हरे गहरे को ये नहीं मिला करता है। तो हज़रत इब्राहिम समझ गए कि फिर कुफ्र और शिर्क का मसला बहुत तेरा है, इसलिए आगे खुद ही ये कैद लगा दी, ए अल्लाह वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, ए अल्लाह तो उनको रिज़्क़ अता फरमा मन आमना, जो ईमान वाले हैं उन्हीं को रिज़्क़ दे। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम रिज़्क़ के बाब में ये कैद न लगाओ, वो मन कफर, रिज़्क़ का मसला तो ऐसा है कि मैं काफिरों को भी दूंगा। हाँ, इसके अंदर ये मसला नहीं होगा कि रिज़्क़ मोमिन को मिले और काफिर को न मिले, मोमिन को भी मिलेगा, काफिर को भी मिलेगा। फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, दुनिया के मसाइल तो अपनी जगह रहेंगे, मैं बहैसियत दुनिया अपनी मखलूक को, चाहे वो मेरे बागी है, मैं उनको रिज़्क़ अता करूंगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला जल्ल शानुहु को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत और प्यार है, और क्यों न हो, उसी के बनाए हुए है। लैला और मजनू का वाक़या कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। अमुर्रु अला दियार दियार लैला मुक़ब्बिलु दल जिदार व दल जिदारा, लैला के मजनू के हाल में लिखा है कि मैं जब गुजरता हूं लैला की गलियों से तो हर पत्थर को, हर मकान को बोसा देता हुआ चलता हूं, और ये सोचता हुआ चलता हूं कि वमा हुब्बुद दियार शगफ़ न क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकनत दियारा, मुझे मालूम है कि ये मकान जो है मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, वलाकिन हुब्ब मन सकनत दियारा, लेकिन मुझे मोहब्बत उससे है जो इसमें रहने वाली है। यानी लैला से मुझको मोहब्बत है, उस निस्बत पर मैं मकान को भी बोसा देता हूं। काबतुल्लाह की निस्बत अल्लाह के साथ है, इसलिए हम हज़रत अस्वद को बोसा देते, क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह के साथ है। तो मखलूक की निस्बत भी अल्लाह की तरफ है, इस निस्बत पर हमें मखलूक का ताउन करना चाहिए, इस निस्बत पर अल्लाह ताला की मखलूक के साथ उसने सलूक का मामला करना चाहिए, ये सोचकर कि मखलूक का ताल्लुक अल्लाह के साथ है और अल खल्क़ इयालुल्लाह है, ये अल्लाह का परिवार है और ये अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का कबीला है। और जब मेरे कबीले से, मेरे कुंबे से, मेरे खानदान के फर्द से अगर कोई हुस्न सलूक का मामला करता है
تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پریوار سے، اس کے کنبے سے، اس کے خاندان سے اگر کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو تعالیٰ بھی یقیناً خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں عطا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں ایک جگہ فرمایا، نہ تسبیح ہو نہ سجادہ، نہ تسبیح ہو نہ سجادہ، نہ تصوف اینس، تسبیح اور سجادہ اور مصلی وغیرہ یہ کوئی تصوف نہیں ہے۔ فرمایا تصوف خلق خدا، تصوف اصل اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ کی مخلوق کی اگر خدمت ہے تو اس صورت میں تھوڑی سی تسبیح کے باوجود وہ مقام تصوف پر ہے، اور اگر لمبی لمبی تسبیحات ہے اور سارے دن مصلی پر بیٹھا رہتا ہے لیکن بخیلی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ نہیں ہے، نہ معاف کرنا، نہ درگزر کرنا، نہ تعاون کرنا، نہ مدد کرنا، کوئی مسئلہ یہ ہمارے دل میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا مصلی اور میری تسبیح یہ تصوف نہیں ہو سکتا ہے۔ خلق خدا اصل تصوف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھے کہ خلق خدا اصل تصوف ہے، اس لیے ہمیں مخلوق کی ہر طرح پر خدمت کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بنی اسرائیل میں ایک کتا جو ہے مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اور ایک آدمی وہاں سے گزرا، حالانکہ وہ آدمی نالائق تھا، فاحش، بدکار، بد اخلاق تھا، جس کی زندگی گناہوں پر گزر رہی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے اس نے پانی کنویں سے لیا اور خود پیا، پھر اس کو رحم آیا کتے کے اوپر، وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنے جوتے میں یا اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کو لے کر کے باہر آیا اور کتے کے سامنے ڈالا اور کتے کو پانی پلایا، جس کے نتیجے میں کیا مسئلہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اب تعالی جل شانہ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا تقی صاحب عثمانی نے اور ڈاکٹر صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بار بار نقل فرمایا، کسی محدث کے باب میں یا کسی بزرگ کے باب میں فرمایا کہ ان کی وفات ہوئی، اور وفات کے بعد حق تعالی جل شانہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور خواب میں کسی نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میں دربار رب میں حاضر ہوا تو مسئلہ یہ ہوا کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے اور میں بہت عبادت گزار، اور میں نے یہ بھی عبادت کی ہے اور یہ بھی عبادت کی ہے اور تہجد بھی خوب پڑھی ہے اور فلاں کام بھی بہت کیے، ان سب کے اوپر میرے دل میں یہ تھا کہ ان عبادتوں پر، ان حدیث کے پڑھنے پر آنے پر، ان تدریس کے اوپر یقیناً اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی میری مغفرت ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کے منادی نے مجھ کو کہا کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی، لیکن تو سن لے کس عمل کی بنیاد پر مغفرت کی؟ فرمایا اس عمل کی بنیاد پر کہ تو ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں قلم دوات چلتے تھے، اور قلم جو ہوتا تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا جس کو چھیل کر کے لکھا کرتے تھے، تو کہا تو نے قلم دوات کے اندر روشنائی میں بھگویا اور یوں اٹھایا لکھنے کے لیے، اور لکھنے جا رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اور تیرے دل میں یہ خیال سا گزرا کہ اچھا یہ غریب پیاسی ہوگی اسی لیے پینے کے لیے بیٹھی ہے، چلو اس کو پی لینے دو۔ جب تک مکھی اڑی نہیں تو نے حدیث لکھنے کو شروع نہیں کیا، تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، اسی کی بدولت تجھے معاف کر دیتا۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ اس عاجز نے بار بار حضرت کی خدمت میں حاضری کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اکثر جمعہ کو ہم حضرت کی مجلس میں جاتے تھے، جب سہارنپور کی ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، اور حضرت کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرواتے تھے حضرت سے اور دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ عجیب و غریب شخصیت اور بزرگ تھے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کے باب میں ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت کا حال یہ ہے کہ کسی چیز کو حضرت مارتے نہیں تھے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، فرماتے تھے میرا جی نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں کچھ پھوڑا سا نکل آیا اور وہ پک گیا، اور اس میں سے جیسے کچھ پیپ وغیرہ نکلتا ہو، پتی لگی ہوئی تھی اور مکھیاں آ کر کے بیٹھتی تھی، اور حضرت کچھ لکھ رہے تھے۔ آپ ایک بھی مکھی کو اڑا نہیں رہے، حالانکہ 4-5 مکھیاں اس پر بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ مکھیوں کے بیٹھنے سے جب وہ وہاں جہاں درد ہوتا ہے چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت نہیں اڑا رہے۔ اتنے میں خادم آ گیا اور خادم نے اڑا دیا۔
فرمایا تم عجیب بے وقوف ہو، اللہ نے اس کو یہاں بٹھایا تھا، تم نے اٹھا دیا اس کو، یہ اپنا کام کر رہی تھی، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ انداز لگائیں ہمارے اکابر کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے روایتوں پر کیسے عمل کیا، اور آج میری اور آپ کی زندگی سے جانور تو درکنار انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی، ہم نفع بخش نہیں بنتے، نقصان پہنچانے والے بن رہے ہیں۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اس لیے جو اس کی مخلوق سے ہمدردی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو بلی نوچ رہی ہے، مار رہی ہے اس کو، جہنم کے اندر ایک بلی جو ہے وہ اس کو نوچ اور مار رہی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، بلی مار رہی ہے اس کو؟ کہا اس عورت نے بلی کو پالا تھا لیکن اس کو باندھ کر رکھی تھی، نہ کھانا دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی تاکہ کسی جگہ جا کر کھا لے، تو نہ خود کھلاتی تھی نہ دوسری جگہ کھانے کے لیے جاتی تھی، اور نہ خود پلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ کسی جگہ جا کر کے اپنے پیاس بجھا لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلی آخر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اب تعالیٰ نے اسی بلی کو اس پر بطور عذاب کے مسلط کر دیا۔ آپ انداز لگائیں، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب سوال فرمایا یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، حضرت نے فرمایا جس کے اندر بھی جان ہے ان سب کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اللہ کی ہمدردی ملے گی، چاہے وہ بیل ہو، بھینس ہو، کوئی بھی جانور، اور ان کے اوپر ظلم کرنے میں اللہ کی طرف سے حالات اور مصائب آئیں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر موذی جانور مثلا سانپ بھی پیاسا ہے اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انتہائی پیاس کی وجہ سے بالکل اس طرح مرنے کے قریب ہو چکا ہے، کہ آپ دور سے اس کو پانی رکھ دو، پانی پلا دو، چاہے بعد میں وہ تازہ دم جب ہو جائیں تو پھر مار دو، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے اس کو پانی پلا دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک پر بھی اور دوسری طرف موذی جانور کے مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دونوں ہی کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن پانی پہلے اس کو بھی پلا دو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ان مخلوق کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے تو بھلا انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کے مصائب کو دور کرنا اور ان کے حالات کو دور کرنا اور ان کی زندگیوں میں کام آنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معافی کے حالات تو ایسے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ شاید زندگی میں ہم کبھی ان روایتوں پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ جو مکہ والے جنہوں نے آپ کو جلا وطن کیا، آپ کو نکالا، آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کے خلاف کیا کیا مسائل کھڑے کیے اور آپ کو گالیاں دی، آپ کو مجنون کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو پاگل کہا، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کہا، لیکن جب مکہ پر اسلام کا پرچم لہرایا اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو حضرت نے سیدھا سا جملہ، حالانکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک جملہ کہہ دیا تھا اليوم یوم الملحمہ، لحم گوشت یعنی کاٹنے کا دن ہے، قتل کا دن ہے۔ حضرت نے اسی جملے کو بدل دیا۔ حالانکہ جس وقت یہ جملہ ابو سفیان نے سنا تو ابو سفیان فوراً کہنے لگے حبذا یوم الزمان، بہت اچھا دن ہے مارنے کا ہمیں، یعنی اب تمہارا قابو ہے۔ حضرت کی جب جماعت پیچھے سے آئی تو ابو سفیان نے یہ جملہ نقل کیا کہ تمہارے ایک ساتھی نے اس طرح کی بات کہی۔ حضرت نے فرمایا غلط ہے، اليوم یوم المرحمہ، ملحمہ بدل دیا مرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ کس نے کہا کہ یہاں جنگ ہوگی؟ کچھ نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں وہی جملے دہراتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی فقر دکڑ نہیں ہوگی، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے۔ وہی جملے میں دہراتا ہوں۔ یہ سینہ اور یہ طریق تو شاید زندگی میں ہم سے ہو بھی نہیں پائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اور طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے، ساری دنیا جانتی۔
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر تیر رہے تھے اور ایک کشتی وہاں سے چلی جس میں جوان تھے اور وہ کچھ بازے وغیرہ بجا رہے تھے اور شراب کے نشے میں تھے. بہرحال جوان ہوتے ہیں، شراب کے نشے میں تھے. وہاں سے جب کشتی گزری اور جب ایسے وقت میں ملا اور مولوی نظر آتا ہے تو مزے آ جاتے ہیں لوگوں کو مذاق کرنے کے لیے. کبھی داڑھی کی مذاق، کبھی ٹوپی کی مذاق، کبھی پجامے کی مذاق، کبھی کس کی مذاق. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے مذاق کی، اور مذاق بھی انتہائی درجہ گھناؤنی اور گندی مذاق کی، انتہائی درجہ گھناؤنی اور گندی. شاگردوں نے اور مریدوں نے فرمایا کہ حضرت بد دعا کر دیجئے ان کے لیے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے. شاگرد اور مریدین سمجھے کہ حضرت اب بد دعا کریں گے، ان کی تباہی ہوگی، ان کی کشتی ڈوبے گی سمندر میں، یہ مریں گے. حضرت نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. حضرت نے فرمایا اللہ تو نے دنیا میں ان کو خوش رکھا ہے تو ان کو ہدایت دے دے تاکہ آخرت میں بھی یہ خوش و خرم رہے. بد دعا نہیں فرمائی، ہدایت کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ آخرت میں بھی خوش و خرم رہے. یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت ہو. ہم گنہگار سے نفرت کریں، گناہ سے نفرت ضرور کریں، یہ بدترین اعمال ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن گناہ سے، گنہگار سے نفرت نہ ہو. بچہ جب ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے اور گندگی میں لٹ پٹ ہو جاتا ہے تو ماں اس کو پھینک نہیں دیتی بلکہ اس کو اٹھا کر صاف کرتی اور پھر سینے سے لگا لیتی. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہونی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو گناہوں سے ہدایت دے دے اور یہ گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائے. باقی گنہگاروں سے نفرت کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گناہوں میں دلیر بنتے جائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک کھائی پیدا ہو جائے گی، ایک جو ہے جدائی پیدا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو پھر بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کی صحبت میں آنے سے بھی حیا آئے گی. تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ کون ان کی تربیت کرے گا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ حضرت روزانہ بنگلہ والی مسجد یعنی جو نظام الدین اس مسجد کے باہر بیٹھتے تھے اور کوئی آتا تھا حضرت اس کو بلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، ناشتہ کراتے تھے، کوئی دین کی باتیں بتاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا اور بغیر داڑھی کا آ گیا. وہ آیا اور کہا مولوی الیاس تجھے کہتے ہیں؟ کہا جی مجھے کہتے. کہا چل مجھے کام ہے تجھ سے مسجد میں حضرت کے ساتھ، یعنی اس کے بولنے کا انداز دیکھے، چل تجھے تیرے ساتھ کام ہے. مسجد میں حضرت کے ساتھ گیا. حضرت نے پہلے چائے ناشتہ کرایا، اس کے بعد کہا کہ میں تیرے پاس دعا کرانے آیا ہوں. کہا کیا دعا کرائے گا؟ کہا کہ میری طرف سے قتل کا مسئلہ کسی کے ساتھ ہو گیا ہے اور پکڑ وارنٹ کا مسئلہ ہے، تو دعا کر دے کہ میری حفاظت ہو جائے. اس نے فرمایا ہم تو بیٹھے ہی ہیں دعا کرنے کے لیے. گندے کپڑے تھے اس کے، بڑی بڑی مونچھیں تھی، کوئی قریب بھی اس کو نہیں کرتا. حضرت نے اس سے معانقہ فرمایا اور فرمایا ہم تو بیٹھے ہی ہیں دعا کرنے کے لیے، اور پھر دعا کی اور کہا کہ تم آمین کہو. حق تعالیٰ نے اس مقدمے میں حضرت کی دعا کی لاج رکھی اور اس کو نجات ملی. نتیجتاً زندگی حضرت کے قدموں میں گزار دی. اگر ہم گنہگاروں سے نفرت کریں گے تو یہ مسئلے کیسے ہوں گے؟ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ یہ میں نے جو واقعات بیان کیے ہیں یہ واقعات اللہ کی رحمت ہے. کہیں کوئی انہیں واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہ سوچ لے کہ بس کوئی ایک نیک عمل کر لیا اور اللہ کی مغفرت ہو جائے گی. یہ واقعات اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے نواز دے. باقی قانون خداوندی اپنی جگہ ہے مسلم. وہ قانون خداوندی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. اگر عبادت کے خلاف کیا اور نافرمانی کے خلاف کیا تو قانون یہ ہے کہ پکڑ ہوگی. یہ قانون ہے. اللہ نقطہ نواز ہے اور نقطہ نوازی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو معمولی گناہ پر پکڑ کر لے اور وہ چاہے تو معمولی نیکی پر مغفرت فرما دے. یہ اور بات ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں کہ وہ کفرہ بستی سے نکال کر نصارہ کی طرف بھیج رہا ہے اور بیچ میں مر جانے پر مغفرت کر دے. یہ اس کی رحمتیں ہیں ساری. باقی ان واقعات کو سن کر کے کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ بس میں ایک جزئی واقعہ کر لوں اور میری مغفرت ہو جائے. قانون اپنی جگہ اللہ کا رہے گا، اللہ کی عبادت کرنا ہوگا
اور اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ میں اخیر میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عبدالستانوی نبر اللہ مرکزہ نے ایک مثال لکھی ہے حیدرآباد کے نواب کی، اور حضرت نے اس واقعے سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ فرمایا حیدرآباد کے نواب اپنے وزیر کے گھر گئے، اور نواب کو بچوں سے مذاق کرنے کی عادت تھی۔ وزیر کا ایک بچہ تھا، تو مذاق کی نواب صاحب نے، اور وہ مذاق یہ کی کہ بچے کا کان کھینچا مذاق کے طور پر، تو بچے نے فوراً گالی دی نواب کو۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ نواب ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وزیر نے دیکھا کہ میرے بچے نے نواب کو گالی دی اور نواب کا بھی قانون چلا، تو قانون کے نتیجے میں میرے بچے کا نہ معلوم کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے وزیر کہنے لگا کہ آداب سلامت نواب صاحب، میں یہ تلوار لے کر کے آتا ہوں اور میں خود ہی اس کی گردن کو مار دیتا ہوں، اس نے آپ کی توہین کی۔ یعنی بادشاہ کوئی بات کہے اس سے پہلے وزیر نے ایک بات کہہ دی، تو نواب نے کہا کہ نہیں یہ تو بچہ ہے، یہ جو ہے اس نے بچپنے میں حرکت کی ہے، اس لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہوا، نواب کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہین ہے، اس کے کان پکڑنے سے اس کا گالی دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خوددار بنے گا اور کسی کے بوجھ کو برداشت نہیں کرے گا، اور یہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اگر اس پر محنت کی جائے تو یہ دین کا بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور نواب صاحب نے کہا اس کا وظیفہ متعین کرو، اور اس وظیفے کو اس زمانے میں نام رکھا گیا جو خاص طور پر اس بچے کو دیا جاتا تھا اور بہت دیر تک دیتے رہے، وظیفہ دشنام، گالی کا وظیفہ۔ اب یاد رکھیں یہ ایک بادشاہ کی رحمت ہوئی، تو ہر کوئی بادشاہ کو گالی دے دے تو کیا بادشاہ اس کو معاف کر دے گا؟ یقینی بات ہے اس کو سزا دے گا، جو قانون ہے وہ قانون اپنی جگہ چلے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اور چیز ہے، وہ چاہیں تو معمولی گناہ پر جہنم میں ڈال دے اور معمولی نیکی پر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، لیکن قانون اپنی جگہ مسلم رہیں گے، اور وہ قانون یہ ہے کہ عبادات اور فرائض خداوندی کو ادا کرنا ہوگا، اور نواہی ربانی کو اور اللہ کے منع کردہ امور سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ بہرحال آج کی ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اسی لیے اس نے فرمایا کہ جو مومن کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا، جو تنگ دست کے اوپر سہولت کرے گا اللہ اس کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا، اور جو دنیا کے اندر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مبارک باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بچی جو ہے 3 بچوں کی ماں ہے، لیسٹر کے اندر ساجدہ نام ہے، بیچاری بہت دنوں سے ہاسپٹل میں ہے اور ان کے والدین بھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، خوب صدقہ بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے دعاؤں کی گزارش اس سے پہلے بھی کی تھی، پھر دعاؤں کی گزارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو عمر میں برکت عطا فرمائے، شفا و صحت عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں جو اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور ان بیماریوں میں پھر کسی کو دیکھنے بھی نہیں جانے دیتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ معصوم بچے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہوں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، لیسٹر کے اندر ہے، عافیت و صحت عطا فرمائے، اور ہمارے خاص تعلق رکھنے والے، بہت چاہنے والے، محبت کرنے والے ہمارے حاجی آدم چینا صاحب جو کینیڈا میں ہیں، انہوں نے اپنے حاجات و ضرورت اور صحت اور شفا کے لیے خاص دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ، ان کو ان کے گھر والوں کو عطا فرمائے، عافیت و صحت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور تادم حیات ایمان پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت، عافیت، شفا کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم